الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوامی نیوز ایچ ڈی جانب پر پروگرام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 2023 کا آج 6واں پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 6واں پروگرام ہماری ٹیموں کے ساتھ ہے۔ مختلف ٹیمیں ہمارے پاس ابھی موجود ہے۔ 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ مختلف اسکولوں کی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ پروگرام عوامی نیوز کی جانب تقریباً 3 سال سے یہ چل رہا ہے۔ بچوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ اس ماہ نور کی جو آمد ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ عوامی نیوز نے ایک پیارا سا پروگرام، اسلامی پروگرام رکھا ہے۔ اس میں بچوں کو بہت سی نالج ملتی بھی ہے اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع میسر ہوتا ہے۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں یہ ہم 6واں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ٹیمیں بھی ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتے چلیں گے آپ سے۔ پہلے اس محفل کو قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، پھر نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ٹیموں کا تعارف بھی آپ کو کرواتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے بیچ میں جو سوال و جوابوں کا مقابلہ ہوگا وہ بھی دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم آج فاتح بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ محشر دہاڑے مجھو سجنو ڈس جا، محشر دہاڑے مجھو سجنو ڈس جا، کیاں رنگ تو لائے دو ہی چھڈائے، برا بخش رائے ونڈ ونڈن ڈس جا، محشر دہاڑے مجھو سجنو ڈس جا، محشر دہاڑے مجھو سجنو ڈس جا۔ آدم بے ہوں دو عیسیٰ بے ہوں دو، یعقوب یوسف موسیٰ بے ہوں دو، آدم بے ہوں دو عیسیٰ بے ہوں دو، یعقوب یوسف موسیٰ بے ہوں دو، وہ وقت تھی دو کیر کم نہ ایندو، اتے مصطفیٰ جو کم اچن ڈس جا، محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا، محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا۔ سج ہیٹھ لہندو میدان تپندو، عملن جو کانٹو درمیان لگندو، سج ہیٹھ لہندو میدان تپندو، عملن جو کانٹو درمیان لگندو، وہ ڈکھیو ویلو کرے ڈیندو سولو، مجھے کنل جو ہتھ ڈیئن ڈس جا، محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا، محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا۔ رحمت جو مالک رحمت کرن لے
قیامت متھا بھی قیامت کرن لے رحمت جو مالک رحمت کرن لے قیامت متھا بھی قیامت کرن لے ای دو زلف کھولے چھڑی دو نہ رولے ہر غلام بولے کہ گڈن ڈس جا محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا کیا رنگ تو لائے برا بخش رائے ڈوہی چھڈائے کیا رنگ تو لائے ڈوہی چھڈائے برا بخش رائے ونڈ وٹن ڈس جا محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا محشر دہاڑے مجھو سجن ڈس جا۔ جی ناظرین کرام، تو یہ سعادت میں نے حاصل کی، قرآن کریم کی تلاوت بھی آپ کے سامنے پیش کی اور ہدیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شرف حاصل کیا۔ اب ہم اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہیں، جو ہمارا پروسیس ہے اس کے طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج 3 ٹیمیں شامل ہیں۔ پہلے ہمارے پاس ٹیم موجود ہے ڈائمنڈ پبلک اسکول لون خان، تو اس ٹیم کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا تعارف کروائیں۔ My name is Ibad Ali from Diamond Public School. My name is Harish from Diamond Public School. ہاں، الماس پبلک اسکول کھپرو، الماس پبلک اسکول کھپرو کی ٹیم تعارف کروائیں۔ My name is Qurban Ali from Almas Public High School and College of Science. My name is Abdullah from Almas Public High School. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈلیار۔ My name is Mohammad Juman from Government Higher Secondary School, Dillian. جی ناظرین کرام، تو My name is Abdul Rauf from Government Boys High School, Dillian. یہ ہماری 3 ٹیمیں ہیں، ایک لون خان، دوسری کھپرو، تیسری ڈلیار۔ تو ان تینوں ٹیموں کے درمیان اب مقابلہ ہوگا سوالوں جوابوں کا۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم ہماری آج کی فاتح بنتی ہے۔ تو پہلا سوال ہماری پہلی ٹیم ڈائمنڈ پبلک اسکول سے ہے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نماز کے واجبات 30 ہیں۔ نماز کے واجبات 30 ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہماری الماس پبلک اسکول کھپرو کی ٹیم سے ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کہتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر پہ نازل ہو۔ جی نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہو۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے اگلی ٹیم سے، رسول کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کرام میں سے جو ہمارے رسول انبیاء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کو نئی کتابیں اور نئی شریعت حاصل ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ جواب کو پھر سے دہرائیں۔ انبیاء کرام جس کو اللہ عز و جل کی طرف سے نئی آسمانی کتابیں اور نئی شریعت حاصل ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ انبیاء کرام جس کو اللہ عز و جل کی طرف سے نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت حاصل ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ جواب ایک مرتبہ پھر دہرائیں، دوسرا سنائے، جی دوسرے والا۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے انبیاء نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کے آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہمارا دوسرا سوال ہماری پہلی ٹیم سے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہماری دوسری ٹیم سے ہے
کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟ جی بالکل نہیں. اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز، سب چیز جی دوسرا ساتھی بتائیں. جی نہیں اللہ تعالیٰ کی، جی نہیں اللہ عز و جل، جی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے علاوہ سب چیز. جی آپ کا جواب درست نہیں. ہمارا اگلا سوال ہماری گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی ٹیم سے ہے کہ آخرت میں کسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ آخرت میں ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہمارا ہے اگلی ٹیم سے، دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کس کے لیے خاص ہے؟ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اس لیے خاص ہے. دنیا میں جیتی آنکھوں سے دیدار امام انبیاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا سے. جی دنیا میں جیتی آنکھوں سے دیدار جیتی آنکھیں نہیں ہوتی، جاگتی آنکھیں. جاتی آنکھوں سے دیدار امام انبیاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا سے. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہمارا ہے اگلی ٹیم سے، اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہ ہر ممکن چیز پہ قادر ہیں، کوئی ممکن چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ نماز کی 7 سنتیں ہیں. 6. آپ کا جواب درست نہیں ہے. نماز کی 96 سنتیں ہیں. 6 سنتیں نہیں ہیں، سارے 6 بول رہے ہیں. اگلا سوال ہمارا پہلی ہماری ٹیم سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کون سی ہیں؟ حیات، قدرت، دیکھنا، سننا، علم، کلام، ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے علم ذاتی کس کا خاصہ ہے؟ علم ذاتی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. جی ہاں ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ علم ذاتی اس کلمے کو کہتے ہیں جو بے خدا کے، اس کلام کو کہتے ہیں جو بے خدا کے دیے کو خود حاصل. علم ذاتی اس کلمے کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں جو بے خدا کے دیے کو خود حاصل. پہلے سوال سمجھ پھر جواب کو ریپیٹ کر. علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ علم ذاتی کا معنی ہے بے خدا کے دیے کو خود حاصل ہو. بے خدا کے دیے کو خود حاصل ہو. جو خود علم اپنی ذات کو حاصل ہو اس کو کہتے ہیں علم ذاتی. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے کہ اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. جی ہاں ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ہمارا اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدیم ازلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی ہونے سے مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں. قدیم ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہے. آپ ہمیشہ سے ہے. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سے ناموں سے یاد فرمایا گیا؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ناموں سے یاد فرمایا گیا ہے. امت امام الناس حنیفہ مسلمہ. امت امام الناس حنیفہ مسلمہ. ہاں یہ ان ناموں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اس پہلی بریک کے اندر جو ہے ہمارے سوالات کمپلیٹ ہو گئے. اب بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو. تو ہمارے راؤنڈ میں سے جو کچھ سوال تھے وہ کچھ ہو گئے ہیں، جن میں ساری ٹیمیں سوالوں کے جواب دیے، لیکن ان میں سے ایک دو ٹیم کے سوال غلط بھی ہوئے. ابھی آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہماری فاتحہ ٹیم کون ہوتی ہے. تو اب جو سوالوں کا سلسلہ ہے آگے جاری رکھتے ہیں. ہمارا اب سوال جو ہے وہ قرآن مجید میں اس جگہ کو کیا کہا گیا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کی والدہ کے ہمراہ چھوڑ گئے تھے؟ اس جگہ کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے، قرآن مجید کی کون سی صورتوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی خبر دی گئی ہے؟ سورۃ الانبیاء میں حضرت اسحاق علیہ السلام. قرآن مجید کی کون سی صورتوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی خبر دی گئی ہے؟ سورۃ المریم اور سورۃ الصافات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی خبر دی گئی. سورہ مریم اور سورۃ صافات میں. جی آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو صالح کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو صالح کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو صالح کہا گیا ہے. سورۃ الانبیاء. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری ٹیم سے ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کن کن صورتوں میں موجود ہے؟ سورۃ الیوسف، سورۃ المومن، سورۃ الانعام. سورۃ الانعام، سورہ مومن، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہماری اگلی ٹیم سے ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 27 بار آیا ہے، مرتبہ آیا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. ان پیغمبروں کا نام بتائیے جو نابینا تھے. حضرت شعیب علیہ السلام. جی آپ کا جواب درست ہے. قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ کوہ اباریم. کوہ اباریم. آپ کا جواب درست ہے. قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ اور کیا کہا کر مخاطب کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر. جی قرآن مجید میں پھر سے ریپیٹ. قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ اور کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا؟ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے.
قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 3 جگہ آیا ہے، بتائیے یہ کتنی صورتوں میں ہے؟ قرآن 2 مجید صورتوں میں. جی 2 صورتوں میں. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. اوابین کے کتنے نوافل ہیں؟ اوابین کے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 6 نوافل ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز تراویح میں 20 رکعتیں ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. ہمارا اگلا سوال ہے، نماز کے کتنے شرائط ہیں؟ 6. جی آپ کا جواب درست ہے. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. 7 فرائض ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے. واجب الوجود کس کو کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ ذات باری تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں، جس سے مراد وہ ذات جو جس کا وجود ضروری ہے. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی ناظرین کرام، تو یہ ہمارا راؤنڈ ہوا مکمل، 6واں راؤنڈ. تو ہماری 3 ٹیمیں تھیں، جس میں ایک ڈائمنڈ پبلک اسکول، دوسری الماس پبلک اسکول کپرو، تیسری گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈھلیا. تو ہماری جو الماس پبلک اسکول کپرو کی ٹیم تھی، اس کی 2 غلطیاں آ گئی، جس کی وجہ سے وہ راؤنڈ سے فارغ ہو گئی. اور ہماری تیسری ٹیم تھی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈھلیا، اس کی بھی ایک غلطی آئی، جس کی وجہ سے وہ راؤنڈ سے فارغ ہو گئی. آج کی ہماری جو فاتح ٹیم ہے وہ ہے ڈائمنڈ پبلک اسکول نور خان. تو کانگریچولیشن اس ٹیم کو، ساری ٹیم کو، اس کی اور اس کی جو بھی اساتذہ ہیں ان سب کو مبارک ہو کہ انہوں نے، ان کے بچوں نے یہ پروگرام جیت لیا ہے. اس راؤنڈ کو آگے کے لیے بھی امیدیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.